بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 31 سے 35 تک آج کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نے سیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کون خلیفہ وہاں پہ کہا نہیں گیا، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ خون بہائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ علامہ سکھائے اور سکھائے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام۔ اسم بولتے نام کو، اسماء بولتے کئی ناموں کو، کلہا سب چیزوں کے نام۔ ثم عرضہم، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے کیے، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ۔ انبئونی باسمائی، بتاؤ مجھے ان کے نام، اگر کنتم صادقین، تم ہو سچے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے 32 سورہ بقر، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جو حروفوں کو سمجھ آنے کے لیے ذرا اسٹریس دے کے پڑھ رہی ہوں۔ خالو جب آتا ہے تو کئی لوگوں کی بات آتی ہے۔ سارے فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا سبحان، پاک ہے تو، بے عیب ہے تو اللہ کا، آپ بے عیب ہیں، آپ بے عیب ہیں۔ لا علم، نہیں ہے علم، لنا ہمیں، الا مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ انت العلیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، وہی علم ہم جانتے ہیں۔ اب عالم علم جاننے والا کہتا ہے مجھے بہت علم آتا ہے، مجھے بہت علم، اللہ نے بہت علم دے دیا ہے۔ بہت علم کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب سامنے بیٹھ کر کوئی کسی کو جو علم تھوڑا سا آتا ہے تو سامنے والے کو کہتے ہیں تمہاری پوری ہسٹری ہمیں معلوم ہے، ہمیں سب جانتے ہیں، تمہارے بارے میں سب ہم بول دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کفر کی بات ہے، غیب کی بات ہے۔ فرشتے نہیں کہہ رہے ہیں، انبیاء نہیں کہہ رہے ہیں، ایک معمولی انسان نطفے سے بنا ہوا کہتا ہے مجھے سب خبر ہے، مجھے سب معلوم ہو جاتا ہے۔ جنات ایک دوسرے جنات سے پوچھ کے جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور جنات سے لے کر علم کریں، ایک دن وہی جن مار دے گا، پھر ان کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ بس اللہ سے جئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ 33 نا،
قال يا آدم أنبئهم، کیسے پڑھیں گے؟ میم کے بعد با آیا تو میم کو ہم نہ کریں گے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال جب آتا ہے قرآن کریم میں تو ایک ہوں گے کوئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے. اس نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتا دیں ان کے نام. فلما، سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، انبأہم باسمائہم، ان کے نام. قال لم اقل لکم، اس نے فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں عالم غیب السماواتی، بے شک میں عالم ہوں، جانتا ہوں غیب کی خبر کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. وہ عالم ہوں اور جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، ما تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، تم دیتے ہو باتوں کو. وما کنتم، اور جو تم تکتمون، تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ لکھا نہیں ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا. اب یہاں پہ سمجھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. قرآن کریم میں حکمت کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ بڑے عالم کی بات چیت ہے. یہ اسے سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے سمجھایا ہے ہمیں، الحمدللہ. قال آتا ہے سنگل پرسن ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہیں. یا آدم، اس نے کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دیں، تو فرشتے پوچھ رہے ہیں. سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، اس نے فرمایا کیا میں نے ہی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو. میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو باتیں، جو ظاہر کرتے ہو، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم سب جانتے ہیں کہیں گے تو کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں. 34 آیت نمبر سورہ بقرہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے کہا، کون ہم نے کون؟ وہ اللہ تعالیٰ. کہاں سمجھیں گے؟ اگر فرشتوں کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہوں گے. یہ ایک کمیونیکیشن چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں نے آسمان پہ آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا ہوا سب چیز بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ چھپایا نہیں ہے میرے رب نے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو، اس کو قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہا سجودو، سجدہ کرو. کس کو؟ لِآدَمَ، آدم کو. فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. إِلَّا، مگر ابلیس نہیں کرا. ابا، انکار کیا. واستکبر، تکبر کیا اور تکبر کیا. ابا، انکار کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافر. ایک سجدہ نہیں کیا کافر بن گیا. ہم کتنی سجدے نہیں کرے ہیں. کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم کافر ہیں؟ دیکھ لیجئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن والا کافر بسلہ. مومن اور کافر کے درمیان میں صرف نماز ہے. جو نماز پڑھا وہ مومن ہے، جو نہیں پڑھا وہ کافر ہے. نماز کیا ہے؟ سجدہ ہے. سجدہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیے. اس بات پہ آج بھی لوگ درگاہوں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، درگاہوں میں جا کے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تعظیمی ہے جو آدم علیہ السلام نے کیا ہے. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں قبولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آرڈر کو دنیا میں الگ رکھا ہے. آسمان پہ آرڈر الگ تھا، ہمیشہ کے لیے سجدہ نہیں کرایا. ایک سجدہ کرا کے ٹیسٹ کیا رب نے کہ کون اس کا فرما بردار ہے. اب جہنم میں اللہ تعالیٰ یہ گڑھا بنائیں گے. میں قصہ کہنا نہیں چاہتی تھی، بس اللہ کا شکر یہاں پہ یہ کرنا پڑے گا، اللہ کی مرضی ہوگی. اب قیامت میں کئی لوگوں کے پاس نبی نہیں آئے ہوں گے، وہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی انبیاء نہیں آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم کیا کریں، ہم خطا کار کہاں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو اچھا آپ کو پتہ نہیں تھا نا، چلیں ایک گڑھا دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت گہرا گڑھا رہتا ہے اور کہتے ہیں اس میں کودو. وہ 3 بشر نے بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کود پڑے. جب کودے انہوں نے تو سیدھا جنت میں جا پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ وہ تو گڑھا تھا اور آپ نے کہا گڑھا ہے کودو تو ہم کودے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کیا تم فرما برداری کرتے ہو میری. جب تم نے فرما برداری کرے، بغیر سوچے سمجھے تم گڑھے میں کود پڑے، میرے حکم کی فرما برداری کرے تو میں نے تم کو جنت دے دی. یہ بات پہ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بولے مجھے کرنا ہے. اس حدیث پہ غور و فکر کر کے میں نے اپنی زندگی کو ایک پٹری پہ لا کے رکھی ہوں. جو میرا رب کہتا ہے وہ کرنا ہے، جو میرا رب منع کرتا ہے مجھے نہیں کرنا ہے. مجھے بھی جنت میں کودنا ہے. یہ دنیا کے عذابات کم نہیں ہیں، یہ فکر و غم کم نہیں ہے. کب؟ جب ہم سوچتے بیٹھیں گے شیطان کے ساتھ رہ کر، جب ذکر الہی میں رہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مزے کی دنیا ہے، مزے ہیں عبادت میں، مزے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے میں. فکر ہی نہیں رہے گی دنیا کی، نہ آفت کی، کچھ نہیں رہے گی. مزے کی دنیا ہے. اگر سوچتے بیٹھیں گے شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، ڈپریشن میں لے جائے گا، تمہاری دنیا ختم کر دے گا. تو یہ حدیث پہ غور و فکر کر کے آپ اپنے آپ کو سنبھالیے گا. جو اللہ تعالیٰ نے کہیں گے آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ نہیں کریں گے. ابلیس کو کہا گیا تو سجدہ کر آدم کو، آدم علیہ السلام کو، تو اس نے نہیں کیا. اگر کر بیٹھتا، یا حالانکہ یہ جن تھا، یہ جن کو اللہ نے اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا. ہم تو انسان ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ رکھیں گے. 69 آیت نمبر سورہ النساء میں اللہ نے کہا ہے، 69 ہی نا، چلو میں تھوڑا دیکھ لیتی ہوں کیونکہ عادت رکھیں ذرا دیکھنے کی بھی، کہیں قطع نہ ہو جائے. میرے مولا کہتے ہیں 69 آیت نمبر النساء. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہی بات ہے کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو کافر بن گیا. میں بچوں کی اسکول میں جب یہ ہوتا 12 پیج 20 پیج لکھ کر بھیجو بولتے، جب بھیجتی میں لوگ تو بس دین کا کام زمانے سے اللہ لیتے رہے، قبول کر لیں. یہ میں نے کر کے بھیجی تھی، پورا عام دبئی میں ہوئی تھی بات. یہ ایک سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر بن گیا. ہم کتنے سجدے نہیں کرے کہ ہم مومن ہیں یا کافر ہیں، کوشچن مارک دی تھی میں نے سب کو. تو بس اللہ تعالیٰ معاف کریں، میں نے بھی کبھی کئی سجدے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کریں، آپ کو بھی معاف کریں، ہم سب کو معاف کریں، کل امت مسلمہ کو معاف کریں. پھر اس کے بعد میں آیت پڑھتی ہوں ابھی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا نا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن،
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا हमने कहा या आदम اے آدم. اب سمجھ جانا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقلنا یا آدم اسکن، سکون سے رہو، سکون سین کاف نون سکون، سکون سے رہو، انت آپ، اور زوجک آپ کی بیوی، آپ اور آپ کی بیوی، جنہ اللہ مجھے رکھیں جنت میں، ہمیں ایمان والا شوہر دیں جنت میں، آپ کو رکھیں، آپ کا جوڑا ملائیں، مجھے رکھیں جنت میں، جنت میں ایمان والا شوہر دیں، جتنے شوہر دنیا میں سب کے ہیں سب کو ایمان والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری بیوی اور تم جنت میں رکولا، تم کھاؤ منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، جہاں سے بھی، ہے سوشی تما جہاں تم چاہو، انشاء کہتے نا شی تما تم چاہو، ولا تقربا مگر قریب نہ جانا۔ کیا آرڈر ہے؟ سب کچھ دیکھیے، ایک چھوٹا سا تنکا منع کرتے ہیں، ہم لوگ تنکے کو قبول کر کے پورے سمندر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو میں نے ہمیشہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، سمندر کی اجازت دے کر تنکے کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر ہم تنکا لیتے ہیں، سمندر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بہت نوٹ کرتی ہوں اس غور و فکر پہ الحمدللہ۔ وَلَا تَقْرَبَا نہ قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَ اس جھاڑ کے قریب میں بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا، توڑنا کھانا دور کی بات، بہت بڑی بات کہی میرے رب نے، دیکھو قریب بھی نہ جانا، یہ الفاظ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن کی باتوں کو، آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا سمجھایا ہوا ہے۔ قریب بھی نہ جانا، گناہ کے قریب بھی نہ جانا، پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جھاڑ کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ گناہ ہے نا وہ۔ دیکھو قرآن کو کس سے سمجھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَتَكُونَ پھر تم ہو جاؤ، من الظالمین ظالموں میں سے، اگر تم کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آج کا چیپٹر بہت عظیم ہے، سب تک پہنچاؤ تاکہ لوگ آگے پہنچ جائیں۔ یہ ظالمین کے لفظ پہ اللہ نے کہا ہے، تو آدم علیہ السلام نے اسی الفاظ کو پکڑ کے انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ دیکھو غور و فکر، میرے رب، میں اس کی ہر نام کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میرا رب بہت جاننے والا ہے۔ جب میں دعا مانگتی ہوں اپنے رب سے، ایسا علم سکھا اللہ، ایسا گہرائی میں لے جا کہ لوگ دیوانے ہو جائیں قرآن کے، سب پڑھ کے سب کامیاب ہو جائیں۔ آج میں کہہ رہی تھی میں اپنی اولاد سے، ابھی تک الحمدللہ ہزاروں کے ہو گئے، ابھی یوٹیوب میں قرآن سب پڑھ رہے ہیں، 100 کے جاتے جاتے ہزاروں کے ہو گئے، اگر میں مر بھی گئی تو قیامت تک انگنت ہو جائیں گے نہیں، کیلکولیشن کر رہی تھی میں۔ تو دیکھو ظالمین میں آپ نے، آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ کون سے سورے میں ہے یہ دعا؟ آپ مجھے بھیجیے گا، الحمدللہ مجھے اللہ نے بتائے ہوئے معلوم ہے، آپ ڈھونڈیے گا کون سے سورے میں ہے دعا، ڈھونڈیے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ پڑھتی ہوں اس کا معنی، بسم اللہ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، استغفر اللہ، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ۔ تو بیوی کو کھلانا شوہر کا فرض بنتا ہے، اگر نہ کھلائیں تو وہ شوہر نہیں ہے، نہ اس کی بات ماننے کا بھی حکم ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی رشتہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ اپنی زوجیت سے نکل جاتا ہے۔ شوہر کا فرض اپنی بیوی کا نام نقطہ رکھے، ورنہ وہ شوہر نہیں ہے۔
تو یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں تم اور تمہاری بیوی دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ میں نے ابھی 5 آیتیں ختم کی ہوں۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ۔ اب ایک بار میں تلاوت کرتی ہوں، آپ تجویز ذرا دیکھ لینا۔ بسم اللہ۔ وعلم آدم بسم الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.